السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، گزشتہ حلقے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہم جو بھی نیک کام کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص پایا جائے۔ اخلاص سے کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جو کام کریں اس پر ہمارا مقصد کیا ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم بڑے سے بڑا کام کر دیں اور اخلاص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، کون سی حدیث تھی وہ؟ کہ ایک عالم کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑے دین داتا کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑے مجاہد کو لایا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کام کیے ہوں گے ان کاموں کے کرنے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ کہیں دنیا میں، اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں بھی تھکے، جہاد کیا اتنا عظیم عمل، علم حاصل کیا اتنا عظیم عمل، اپنے مال کو خرچ کیا اتنا عظیم عمل، لیکن چونکہ اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے عمل کو کوئی فائدہ نہیں، وہ جہنم میں ڈالے گئے۔ ان کا عمل ان کے لیے وبال بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاص نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے اس عمل پہ دنیا چاہتے تھے، آخرت نہیں چاہتے تھے، اللہ کی خوشی نہیں چاہتے، لوگوں کی خوشی چاہتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم جو بھی کام کریں اخلاص ہمارے دل کے اندر ہو، تبھی جا کر کے ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے علم کی فضیلت جانی تھی، اور ہم نے جانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سارے مقامات پر علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں کہا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے تلاش کرنے کے لیے راستے پہ نکلتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم کے لیے دنیا کی ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ طرح سے ہم نے جانا تھا کہ علم کا حاصل کرنا ایسا عمل ہے جس کا ثواب انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ دنیا سے ہم چلے جائیں گے، دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن پھر بھی علم کو جو ہم نے سکھایا ہے، جو ہم نے علم لوگوں کو دیا ہے، جو ہم نے دین کے اہم تعلیمات کو لوگوں کو سکھایا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ تو علم کا یہ مقام ہے، علم کی یہ فضیلت ہے۔ اب آئیے، ہم نے جان لیا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا فضیلت ہے۔ میں آپ کو ایک آج کام دے رہا ہوں، آپ سے میں ایک جو ہے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ جو یہاں سیکھیں گے اس کو لوگوں کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے لیے کیا فضیلت ہے، آج کی اس درس میں ہم یہی جانیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول کو بھیجا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے تھے وہاں کے لوگ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم پر حکمت کو پیش کرتے تھے، اللہ رب العالمین کتاب کی تلاوت کرتے تھے، ان کو علم سکھاتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کچھ سیکھتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سیکھنے کے بعد یہ نہیں کہ کچھ آتا جاتا ہمیں ہے نہیں، دوسروں کو برباد کر دو خود تو برباد ہے ہی، ایسا نہیں۔ سیکھنے کے بعد اگر ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کوئی بات تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ ہم کون سا کام کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ہم فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ تو جو کام سب سے اہم ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
اس سے بڑا اور اس سے زیادہ شرف والا کام کوئی ہوگا؟ کوئی اور کام اس سے بڑا شرف والا، بڑا مقام والا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور ہمارے خیر امت ہونے کی سبب کا جو ہے سبب اور اس کی وجہ بتائی ہے اللہ رب العالمین نے، کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں تم کو اللہ رب العالمین نے خیر امت بنایا ہے۔ کب خیر امت اب ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، بھلائی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ مطلب کیا ہے؟ جو ہمیں سمجھ میں آ جائے، جو ہم جان لیں، جس کو ہم سیکھ لیں کہ یہ چیز اچھا ہے، تو اس اچھائی کو لوگوں میں عام کریں، اور جس کے بارے میں ہم سمجھ جائیں کہ یہ چیز بری ہے، یہ کام برا ہے، تو ہم اس برائی سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ اس برائی سے بچیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو بات سیکھ رہے ہیں اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آ کے یہاں پہ درس دینے لگو، نہیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو اگر ہم سکھائیں گے تو بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لوگوں کو سمجھانے والے، سکھانے والے تو بہت ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو کون سکھائے گا؟ ہمارے بچے دین کے بارے میں کیسے جانیں گے؟ میرے بھائیوں، جو ہم سیکھیں وہ ہم بتائیں اپنے بچوں کو۔ اگر ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، تو ہم یہاں جو سیکھیں اپنے بچوں کو وہ چیز بتائیں اور پوچھیں کہ یار یہ جانتے ہو، یہ جانتے ہو، تم نے سیکھا ہے، حافظ جی نے کیا پڑھایا، حافظ جی کیا پڑھاتے ہیں، حافظ جی کیا بتاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو جب پوچھیں گے تو کہیں گے بچے کہ ہاں ابو بھی ہیں کام کے، یہ نہیں کہ ابو بغیر جو ہے یوں ہی جاتے ہیں اور صرف پیسہ کما کے دیتے ہیں، ابو وہاں سیکھتے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں کیا چاہیے میرے بھائیوں کہ جو ہم سیکھیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اور جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر والے، ان کو بھی اس کو سکھائیں، اور جب ٹائم ملے تو ہم اپنے ساتھیوں کو بھی اٹھتے بیٹھتے بتا دیا کریں کوئی اچھی بات، ہے کہ نہیں؟ اچھی بات بتانا جو ہے بہت اہم کام ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے 100 باتیں یہاں پہ سیکھ لیں اور آپ نے ایک چیز کسی کو بتا دیا تو اس کا کیا ثواب ہے؟ دیکھیے یہ حدیث حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ کون بتائیں گے کہ مسلم شریف کی روایت کیا معنی ہوتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت مطلب تیسرے، مطلب کوالٹی اگر ہائی ہم لگا لیں کہ کتنی کوالٹیاں ہیں، تو جو ہے تیسری پوزیشن اس کی ہے۔ پہلی پوزیشن کیا؟ سب سے اہم حدیث، سب سے جو ہے بالکل عمدہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ متفق علیہ، اس کے بعد جو بخاری کی ہو، اس کے بعد جو مسلم کی ہو، اس کے بعد سب کا نمبر آتا ہے، مطلب یہ ہائی کوالٹی کے حدیث میں سے ہیں۔ کہتے ہیں ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی کو ایک اچھی بات بتائی تو اس کے لیے، بتانے والے کے لیے، جتنا لوگ عمل کریں گے اس کے برابر ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ لوگ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور لوگ جن کو آپ نے بتایا ہے ان کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمارے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو نیکی کی دعوت دی تو اس نیکی پہ جو بھی عمل کریں گے، جب تک عمل کریں گے تب تک اس کا ثواب اس کو عمل کرنے والے کو ملے گا اور بتانے والے کو ملے گا، اور اگر برائی کی طرف آپ نے دعوت دی تو گناہ اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، نہ آپ کے گناہ میں کچھ کمی ہوگی، نہ اس کے گناہ میں کچھ کمی ہوگی۔ مطلب یہ ہے اگر ہم اچھے کام کی طرف بلائیں گے تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا، فائدہ ملے گا، اور اگر ہم برے کام کی طرف بلائیں گے، برائی کو لوگوں میں عام کریں گے تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا، برائی ہمیں ملے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ، یاد کریں، دیکھیں کیا کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کیا کہا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، واہل السماوات، اور آسمان میں جو بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے، اللہ کے جو بھی مخلوقات ہیں، والارض، زمین میں جو لوگ ہیں، اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے، آسمان میں جو ہیں، زمین میں بھی جو ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟
لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اس سے بڑا فضل کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم تھوڑی سی بات، اچھی بات سیکھ کر کے لوگوں کو سکھا دیں. آسمان میں جو مخلوقات ہیں، زمین میں جو مخلوقات ہیں، اللہ کے فرشتے اور اللہ رب العالمین خود، ہم سب کے لیے جو ہے رحمت چاہتے ہیں. ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنی معافی دیتے ہیں. ساری مخلوقات ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی النملۃ فی جحرها لیصلون علی معلم الناس الخیر، علی معلم الناس الخیر. جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں، رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی. اور اگر ہم برائی سکھائیں گے تو اس کا الٹا سارے لوگ ہمارے اوپر بد دعا کریں گے کہ جہنم میں ڈال دو اسے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی خود کے اندر بھی پیدا کریں اور لوگوں میں بھی عام کریں، اور اگر برائی کے اندر کسی ہم مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کو لوگوں میں پھیلائیں نہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم کوئی برائی کرتے ہیں، ہے نا، کوئی برائی میں ہم واقع ہو جاتے ہیں، تو اس برائی کو اپنے تک محدود رکھیں، آپ ہی کو گناہ ملے گا اس کا. اور اگر اس کو لوگوں میں پھیلائیں گے تو جو کرے گا اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا اور آپ کا گناہ تو مل ہی رہا ہے. تو ہم ذرا ہوشیار رہیں کہ اگر اچھائی ہے تو لوگوں میں عام کریں، برائی ہے تو لوگوں سے ہم اس کو چھپا کر کے رہیں، اس کو ہم لوگوں میں عام نہ کریں. میرے بھائیوں، آج ہم نے جان لیا کہ اگر ہم لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایسی مجلسوں سے دور رہنی چاہیے جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، جن مجلسوں میں خیر کی باتیں نہ ہوتی ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. آج کے اس درس کا خلاصہ ہے، آج کے اس درس کا کیا ہے؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ آج کے اس درس کا خلاصہ ہے، سبق ہے. اس کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جو بھی ہم بات کرتے ہیں میرے بھائی، جو بھی بات ہم کرتے ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی بات، یہاں تک کہ ایسی ایسی باتیں جو ہم اپنے دھیان میں نہیں لاتے ہیں، یوں ہی ہنستے کھیلتے ہوئے ہم نے وہ بات کہہ دی. الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی ہم بات کہتے ہیں، ہمارے زبان سے جو بھی بات جو بھی کلمہ نکلتا ہے، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. اور قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری چیزیں، ساری باتیں، سارے اعمال آپ کے سامنے ہوں گے. تو آج کے اس درس میں ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. اور اللہ رب العالمین زیادہ جانے، ہمارے بارے میں سب جانتا اللہ رب العالمین، لیکن تاکہ آپ انکار نہ کر سکیں، تاکہ آپ اور ہم اللہ کے ہاں انکار نہ کر سکیں. ویسے ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، انگلیاں جن سے ہم موبائل وغیرہ چلاتے ہیں نا، اور یہاں وہاں جاتے ہیں، جس کو بیان کرنے میں ہمیں شرم آ جائے، لوگوں کے سامنے جس کو ہم نہیں کر سکتے، تنہائی میں وہ سب کرتے ہیں ہم، یہ انگلیاں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دیں گی. آپ کہیں گے چپ جا چپ جا چپ جا، لیکن یہ انگلیاں کہیں گی نہیں آج مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، میں سب سچ بات بتا کے رہوں گی آج. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے یہاں تمام اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا، تمام اعمال ہمارے پیش کیے جائیں گے. اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے یہاں جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ انگلیاں، یہ ہاتھ، یہ پیر، زبان پہ ہمارے تالا لگا دیا جائے گا. سوچیں ذرا، غور کریں، یہ صرف بولنے والی بات نہیں ہے، یہ صرف بولنے والی بات میرے بھائیوں نہیں ہے. ہم ذرا سوچیں کہ ہماری زبان کو بند کر دیا جائے گا. بولیں گے کون؟ یہ ہاتھ، پیر، ہمارے جسم کے دیگر اعضاء سب بولیں گے. ہم ان سے کہیں گے چپ جاؤ، تمہارے جو ہے بخشش کے لیے، تمہارے ہی لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارے اعضاء کہیں گے نہیں، آج میں خاموش نہیں ہوں گے، چپوں گے نہیں، آج میں سب کچھ میں آج اللہ رب العالمین سامنے بیان کر کے رکھوں گا. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھی باتیں کریں، اور برائی سے خود بھی رکیں اور لوگوں کو بھی روکیں. اس کے بعد میرے بھائیوں، ایک آخری حدیث میں آپ کو سنا کے آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام، زیادہ بک بک نہ کرو. حدیث میں کیا ہے؟
زیادہ بک بک نہ کرو، اچھی بات کرو یا تو خاموش رہو، بک بک فضول باتیں یہ نہیں کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے اپنے زبان کو حرکت نہیں دے سکتے آپ، تو آپ خاموش رہیں، صحیح سالم رہیں گے، آپ خاموش رہیں، آپ عافیت میں رہیں گے، امن و امان میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ زبان کو اللہ کے ذکر میں نہیں لگا کر کے دوسرے لوگوں کے عیوب تلاش کریں گے، آج خطبے کا موضوع بھی یہی تھا نا، خطبے کا موضوع بھی آج یہی تھا کہ لوگوں کے بارے میں آپ نہ دیکھیں، آپ اپنے بارے میں دیکھیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں دیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں وہاں ٹٹولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں کیا مل جائے، کہاں کیا مل جائے، کون کیا پہنتا ہے، کون کیا کھاتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں۔ نبی نے فرمایا زیادہ بک بک نہ کرو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو تو کرو ورنہ خاموش رہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بک بک کرتے ہیں تو دل ہمارے اس کی وجہ سے سخت ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دل سخت ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی نصیحت اس پر اثر نہیں کرے گی۔ اور جن لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ دور اللہ رب العالمین سے کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ بک بک کر کر کے، فضول باتیں کر کر کے اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کہنے سنی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے اس حلقے میں ہم نے جانا کہ ہمارے دل میں جو بھی کام ہم کریں اخلاص ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص مطلب ہم جو بھی کام کریں اس پہ ہمارا مقصد ہو کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں خوش کرنا ہے۔ اور ہم نے جانا کہ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم جو یہاں پہ علم سیکھیں گے اس کو لوگوں کو بھی بتائیں گے، اس کا کیا ثواب ہے ہم نے جان لیا۔ اور میں نے آپ کو آخر میں بتایا کہ ہم جو بھی بات بولتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، سب کو لکھا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جب سامنے ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا، ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا ہمیں۔ اور فضول گفتگو کرنے سے، زیادہ بک بک کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو تو کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ اور اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کے علاوہ زیادہ بات کرو گے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل والے اللہ رب العالمین سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.